نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کا بیان آج ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بشارت دی تھی، اور اپنی ماں کا خواب جو میری والدہ نے میرے پیدائش کے وقت دیکھا تھا اس سے پہلے، کہ ایک نور نکلا ہے، ہاں جی، ان کے وجود سے، یعنی کہ آمنہ کے وجود سے ایک نور نکلا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس سے شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور یہ حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی خوشخبری دی اسمہ احمد، اور آمنہ نے جو خواب دیکھا فرمایا میں وہ ہوں۔ اور شام کے محلات کی بات اس لیے کی کہ جو نور نکلا ہے نا، گویا آپ کا دین شام میں تک پھیلے گا، بلکہ شام میں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، دمشق کے جو مشرق میں ہے نا منار بیضا، اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اور منارہ بن بھی چکا ہے دمشق میں۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش یہ تو تمہید تھی، تو اب سال کون سا تھا؟ کس سال نبی علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کا بیان یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل فنحن لدان۔ میں، یعنی کہ صحابی قیس فرما رہے ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے دن ہم اکٹھے، یعنی کہ اس سال پیدا ہوئے ہیں، اور ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی والوں کا سال، یعنی کہ یہ کیلنڈر بن گیا تھا نا بعد میں، جب ہاتھی والوں نے حملہ کیا اور ابڑا شکست کھا گیا، تو یہ اتنا مشہور ہوا کہ انہوں نے اپنے کیلنڈر کی بنیاد سال کا آغاز ہی اسی سے کیا، اسلام آنے سے پہلے۔ اب تو محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے نا، اس وقت ابڑا نے جو حملہ کیا اس سے آغاز ہوتا تھا۔ اور بالاتفاق یہ نا 571 عیسوی 571 عیسوی ہے نا، 2024 ہے، 571 عیسوی تھی، اور 22 یا 20 اپریل کو جو ہے نا اس نے حملہ کیا، تو گویا اس سال پیدا ہوئے نبی علیہ السلام 571۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہاتھی والوں نے حملہ کیا نا ابڑا نے، اس کے 50 دن بعد آپ پیدا ہوئے، 50، گویا کہ آپ اپنے مادر رحم میں تھے، تو یہ ابڑا نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ یہ تو تھا نا سال کی بات کہ 571 اور 50 دن پہلے ابڑا کے حملے سے بعد پیدا ہوئے۔ مہینہ کون سا تھا اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب اختلاف یہ کہ بعض کہتے ہیں رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، بعض کا یہ بھی قول ہے محرم میں پیدا ہوئے، بعض یہ کہتے ہیں سفر میں پیدا ہوئے۔ لیکن جمہور علماء اور سکہ علماء، یعنی کہ پختہ جن کی رائے ہے نا، ان کے نزدیک بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے پیدا ہوئے، تو سال اور مہینہ بھی طے ہو گیا۔ تیسری بات، دن کون سا تھا، یعنی کہ ہفتہ اتوار پیر منگل میں سے دن کون سا تھا؟
یہ حدیث آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اور کہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ, میں اس دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو گویا حدیث مسلم شریف میں آ گیا کہ آپ بالاتفاق آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے, اور آپ نے روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا ہے ہر ہفتے ہی. اچھا, اب پیر کا دن بھی طے ہو گیا. اب سوال یہ کہ تاریخ کون سی تھی, کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں؟ یہ بھی اختلاف ہے اس میں کہ آپ کس دن جو ہے نا تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. زیادہ تر جو مشہور روایت ہے نا وہ ہے جی کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, یہ مشہور ہے. اور یہ بھی ایک قول ہے, یہ نہیں ہے کہ دوسرا غلط بیان کر رہا ہے, بلکہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ بھی آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا اختلاف وہ ہے کہ بعض کہتے ہیں 2, 8, 9, 10, 17 اور 18 ربیع الاول. کتنے یہ ربیع الاول کے مہینہ, کوئی کہہ رہا ہے 2 ربیع الاول, کوئی کہہ رہا ہے 8, کوئی کہہ رہا ہے 9, کوئی کہہ رہا ہے 10, کوئی کہہ رہا ہے 17, کوئی کہہ رہا ہے 18 ربیع الاول کو آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. باقی زیادہ ترجیح کس کو حاصل ہے؟ یہ نا محمود پاشا ہیں, یہ ماہر فلکیات تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اب حساب لگ جاتا ہے کہ سورج کو گرہن پیچھے کب لگا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے حساب لگا کر یہ بات بیان کی ہے کہ 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 511 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے ہیں. 511 عیسوی کو جو ہے نا نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں. اور وہ 9 ربیع الاول کا بنتا ہے. انہوں نے کہاں سے حساب لیا؟ یہ نا صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری اس کا حوالہ ہے 1043 حدیث کا, کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے ابراہیم, وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے, اور اتفاقاً اس دن گرہن لگا ہے سورج کو. اور حساب لگانے والے یہ حساب لگاتے ہیں کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے سن 10 ہجری میں, یعنی کہ آپ کی وفات کے قریب, اور آپ کی عمر کا 63 سال کی آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی. تو ریاضی کے حساب سے معلوم کرنے والے سورج گرہن کرتے کرتے کب سورج گرہن لگا, تو وہ کہتے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک میں جب ابراہیم فوت ہوئے ہیں تو گرہن 7 جنوری 632 عیسوی صبح 8:30 بجے سورج کو گرہن لگا ہے. کیسی تحقیق ہے جی. اور آج کل یہ عام ہے کہ آپ حساب لگائیں نا سورج گرہن کا, تو پھر سن لیں 7 جنوری 632 عیسوی صبح 8:30 بجے صبح کا وقت تھا, سورج کو گرہن لگا. اب اس حساب سے پھر قمری کا بھی حساب لگاتے ہیں, یہ تو ہوگا نا اس شمسی, تو شمسی کا حساب لگا کر 63 برس پیچھے جائیں نا تو آپ کی پیدائش کا سال 571 عیسوی بنتا ہے, اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل 571 کے مطابق تھی. اب 12 ربیع الاول پہلی تاریخ تھی تو 12 اپریل تھی, ٹھیک ہے. پھر اس میں کہہ رہے 9 اور ملائیں, 12 میں 9 اور, تو یہ 20 یا 21 اپریل بن جاتا ہے. تو گویا اب نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا 20 اپریل 571, اور بعد میں تھوڑا سا نا عیسوی میں دوسرا کیلنڈر بھی انہوں نے سائیوں نے شائع کیا, اس کے مطابق 22 اپریل بھی کہتے ہیں, یعنی کہ 20 اپریل یا 22 اپریل 571 عیسوی کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. یہ معاملہ بھی طے ہو گیا. یعنی کہ تو اب پیر کا نا حساب انہوں نے لگایا کہ پیر کا دن کب آتا ہے.
یعنی کہ یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے نا کہ پیر کے دن آپ نے خود فرمایا میری پیدائش ہوئی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کہتے پیر کا دن جو ہے نا 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، تو 8 سے لے کر 13 تک میں کے اندر اندر یہ پیر کا دن ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی پیر کا دن 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ سارا حساب کتاب نکال کرنا، پیر کا دن 9 ربیع الاول 20 اپریل کو جو ہے نا یہ وہ دن تھا۔ وقت کون سا تھا؟ دیکھیں تحقیق کرنے والے، میں کہتا ہوں یقین کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی جڑتا چلا گیا نا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امبر ہو گئے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ جو بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے نا زندہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ تک حساب لگایا گیا کہ آپ کب پیدا ہوئے، وقت کون سا تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں رات کو پیدا ہو گئے، یہ غلط استدلال ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن، تو کیونکہ میری پیدائش پیر کا دن ہے، تو وہ دن تھا، رات نہیں تھی، کیونکہ روزہ دن کو ہوتا ہے، رات کو تو ہوتا نہیں، رات کو روزہ نہیں نہ ہوتا۔ تو آپ گویا خود فرمانے پیر کا دن تھا اور صبح کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم نہیں تھا کہ آپ رات کو پیدا ہو گئے، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب اس سے اگلا مسئلہ کہ چلو دن میں سے کیا طے کریں، تو یہ نا سعید بن مسیب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ابہار النہار، یعنی کہ نصف نہار، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے کہہ لیں یا ظہر کے وقت سے پہلے پہلے کا ٹائم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الموجم الوسیط، یہ اصل میں ابہار النہار کا معنی کیا گیا ہے، نصف نہار، ابہار النہار، یہ سعید بن مسیب نے الفاظ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اب بات بھی اب ہو گئی۔ اب 5ویں بات اس سے اگلی ہے کہ جگہ کون سی تھی، کس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو بالاتفاق اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ شہر کون سا تھا، وہ مکہ تھا۔ اب مکہ میں کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عبداللہ کے گھر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، ظاہر ادھر ہی ہوگا نا، تو ادھر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا گھر کدھر تھا؟ وہ کہتے ہیں شیبے جو ہے نا ابی طالب، شیبے بنی ہاشم، یا شیبے ابی طالب کہہ لیں یا شیبے بنی ہاشم کہہ لیں، ایک ہی مطلب ہے۔ ادھر ان کا عبداللہ کا مکان تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر پیدا ہوئے۔ اچھا عبداللہ کا مکان یہ کیسے تھا؟ اصل میں نا عبد المطلب نے اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد لڑکوں میں تقسیم کر دی تھی، تو عبداللہ کے ہاں بھی یہ مکان آیا، ترکے میں کہہ لیں یا زندگی میں ہی عبد المطلب نے دے دیا تھا ان کو، تو یہ عبداللہ کی ملکیت تھی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے یہ عبداللہ کے گھر میں ہی آپ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ ہی کا گھر تھا نا، اس کے بعد عبداللہ کا گھر گویا آپ ہی کا گھر تھا۔ تو اس کے بعد نا ابو طالب کے بیٹے عقیل تھے، ہجرت کے بعد انہوں نے اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا اور وہی ادھر رہے عقیل۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہوا تو آپ نے واپس نہیں لیے وہ، کیونکہ آپ کا نا پروگرام واپس مدینہ جانے کا تھا، یہی صحیح وجہ ہے، کیونکہ آپ کہتے تھے رہائش کا پروگرام نہیں تھا۔ پھر آپ الحمدللہ پورے مکہ کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، جہاں مرضی کیا رہائش اختیار کر سکتے تھے، تو وہ آپ نے بھی پسند بھی نہیں کیا کہ عقیل سے وہ میں مکان لوں، تو صحیح وجہ یہی ہے کہ آپ نے ادھر رہنا ہی نہیں تھا، آپ نے مدینہ ہی واپس جانا تھا۔ اور غالباً میرا یہ گمان ہے کہ اگر رہتے بھی تو عقیل سے آپ نے واپس نہیں لینا تھا، کیونکہ آپ نہیں واپس لیتے تھے چیز، آپ کا اخلاق اس قدر بلند تھا۔ پھر یہ ہوا کہ عقیل کے بیٹوں نے نا وقت آیا تو حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا نا، تو حجاج بن یوسف کا ایک بھائی ہے جس کا نام محمد بن یوسف ہے، تو عقیل کے بیٹوں نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان تھا نا وہ ان کے ہاتھ 1,00,000 دینار میں، بہت زیادہ قیمت تھی، لیکن ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش
ایک اہمیت تھی. تو 1,00,000 دینار میں انہوں نے وہ مکان محمد بن یوسف کو ہاتھوں فروخت کر دیا. پھر ہوتے ہوتے خلیفہ جو ہے نا ہارون رشید کا زمانہ آیا, تو ان کی والدہ کہتے ہیں حج کے لیے آئی. خیزان ان کی والدہ کا نام تھا. بعد نے زبیدہ بھی ان کی بیوی کا نام لیا ہے, 2 روایتیں ہیں, لیکن چلے خیزان کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ ان کی والدہ نا مکہ آئی حج کرنے. تو انہوں نے نا پھر یہ مکان ان سے محمد بن یوسف سے بھی خرید لیا اور مسجد بنا دی. مسجد تو یہ نا زقاق المولد کے اب کس نام سے مشہور ہے ادھر, وہ زقاق المولد کے نام سے یہ مشہور ہے. اور اب سعودی عرب نے نا ادھر لائبریری بنا دی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی جائے نا ادھر سیرت کا, یعنی کہ اتنا بڑا ذخیرہ, یعنی کہ اب تک جتنی تقریباً سیرت کی کتابیں چھپی ہیں یا اسلامی کتابیں کہہ لیں, بہت بڑی لائبریری ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی, اور لوگ ادھر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا تفاسیر یعنی کہ اسلامی کتب پڑھتے ہیں. لائبریری ہے, اور یہ ظاہر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زبردست لائبریری ہوگی. اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بڑی برکت والا گھر تھا. یہ جو ادھر رہے ہیں نا, انہوں نے اپنا بیان تاریخ میں یہ ریکارڈ کروایا ہے کہ جب تک ہم ادھر رہے بڑے خوش رہے, بڑی برکتیں ظاہر ہوئی, لیکن جیسے ہی ہم اس کو بیچ کر مسجد بنا دی نکلے ہیں تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ ٹوٹ پڑی. یاد رکھیے گھر برکت والا ہو سکتا ہے, منحوس نہیں ہوتا. منحوس ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اصل میں نحوست ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے, یا کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو تو پھر وہ اس پر نحوست آ جاتی ہے, ورنہ جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس نہیں ہوتی, بابرکت ہو سکتی ہے. جیسے مسجد, بیت اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ گھر مبارک. اچھا, اب آپ کی پیدائش کا ذکر کر لیتے ہیں کہ پیدائش کا معاملہ اس طرح ہوا کہ عبد المطلب جو ہے نا وہ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک کنیز بھاگی بھاگی آئی اور عبد المطلب کو خوشخبری دی کہ آمنہ کے ہاں یعنی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ تو تقریباً عمر مبارک کہہ لیں عبد المطلب کی 75 سال ہوگی, کوئی 8 سال کے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو عبد المطلب کی وفات ہو گئی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے نا عبد المطلب کی, یہ عمر ان کی 75 یا 74 سال تھی, 74 سال لگا لیں. تو ان کے تو بوڑھے جان میں خوشی سے جان آ گئی, کھل اٹھے, خود بھی بھاگم وہاں پیچھے گئے ہیں. پھر جیسے ہی انہوں نے بیٹے کو دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے, تو بس کیا کہنا ان برکتوں کا. تو آمنہ میں نے بھی خوب جو ہے نا آگے سے جو غیر معمولی واقعات ہوئے ہوں گے. اصل میں نا کہتے جی احادیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے یہ ضعیف ہوں گی ہم مانتے ہیں, لیکن یہ بات پکی ہے کہ برکتوں کا ظہور ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے ہیں بابرکت ہے, رحمت للعالمین ہے. تو ہم کس طرح مان لیں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا ہو. چلو یہی دیکھ لو کہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلا, خواب میں میں نے دیکھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے. اس لیے چاہے وہ ضعیف روایات ہوں, لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیار ہرگز نہیں ہوں کہ غیر معمولی واقعات نہ ہوئے ہوں. آقا پیدا ہوئے ہیں, آج کل ایک لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کا رنگ ہی بدل گیا. آگے آپ دیکھیں گے حلیمہ سعدیہ کہ آپ گئے ہیں, وہ تو مشاہداتی بات ہے نا, تو وہ آپ دیکھیں کتنی برکتوں کا نزول ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ, سورہ مریم میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے, أَيْنَمَا كُنتُ, جہاں بھی میں رہوں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب تو کتنی برکت ہوگی, نبی ہوتے ہی بابرکت ہے. اس لیے بھائیو
कुछ भी कह ले, बरकतों का तो ज़हूर हुआ होगा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम उसको ज़ईफ हदीस से कह कर, चाहे वो हो, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। अबू लहब को पता चला जी, लोंडी ने जाकर खबर दी कि भाई आपके भतीजे ही कहले पैदा हुआ है। तो वो इतना खुश हुआ अबू लहब, तो उसने ना खुशखबरी देने वाली लोंडी को आज़ाद कर दिया। और ये ना उस वक़्त कानून था, कदीम दौर में भी शायद आज भी है, जो खुशखबरी देता है ना तो उसको भी खुशखबरी देते हैं, मतलब उसको कोई ना कोई खुशी वाली चीज़ देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो उन्होंने ना, अबू लहब ने वो अपनी उंगली से इशारा किया, उसको आज़ाद कर दिया। सुहैबा कहते उस लोंडी का जो है ना नाम था। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। फिर ये एक वाकया भी है कि जी उन्होंने ख्वाब में देखा किसी साहबी ने, तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुझे अजाब है, लेकिन शहादत की उंगली और उसके दरमियान मैंने जो है ना वो सिराब की जाती है, तो तखफीफ हो जाती है कि मैंने उस उंगली से इशारा किया था कि जा लोंडी तू आज़ाद है। तो उसका सादा सा जवाब ये कि अगर ये रिवायत ठीक भी है तो अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं, इसमें कौन सी बात है। अल्लाह ताला ने अगर जहन्नम से उसको, मुशरिक जहन्नम से नहीं निकलेगा, लेकिन अजाब में तो फ़र्क होता है। फिरौन का और अबू तालिब का फ़र्क नहीं, हातम ताई का और जो नमरूद का उसका फ़र्क नहीं। और क्योंकि अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद जो काफिर अदा करता है और जो नहीं करता उसका फ़र्क रखा है। जाएंगे अगर मुशरिक शिरक की हालत में मर जाए, हकूकुल इबाद अदा करने वाला, और दूसरा हकूकुल इबाद नहीं बल्कि जुल्म करने वाला, ये जहन्नम में इनके दरकात बराबर नहीं है। ये अल्लाह का अदल है, इसमें कौन सी बात। खतना जी, ये ना खतना फितरत में से है। फितरत का मतलब ये होता है कि जो हर नबी की सुन्नत रहा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों में से आता है, 80 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको हुक्म दिया खतना करें, चुनाचे उन्होंने खतना किया। 80 साल की उम्र, लोहे का लेकर ना औजार, कोई खुद कितनी तकलीफ हुई होगी। इस आजमाइश में भी पूरा होता है। और नबी अलैहिस्सलाम का खतना किन्होंने किया। अब इसमें ना रवायतें हैं, बाज कहते हैं जी आप मखतून ही पैदा हुए थे, यानी कि आप जब पैदा हुए थे तो आपका खतना हुआ था। और बाज कहते हैं कि अब्दुल मुतलब ने 7वें दिन जो आपका हकीका नहीं किया, 7वें दिन हकीका किया, सब सरदारों को बुलाया है, उनकी दावत की है, बड़ा जश्न वाला माहौल था, और उसमें उनको खाना खिलाया। और नबी अलैहिस्सलाम का 7वें दिन हकीका किया, खतना किया और नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये रवायतें हैं ज़ईफ, लेकिन मसला ये है, सुन लें कि जो मखतून पैदा होने वाली रवायतें ना वो इससे भी ज़्यादा ज़ईफ है। यानी कि अब्दुल मुतलब ने आपका खतना किया, ये भी ज़ईफ है, लेकिन उससे ज़्यादा वो ज़ईफ है जिसमें आ रहा है कि आप का खतना हुआ था तो आप पैदा हुए हैं। और ये कोई इतना नहीं मसला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं अपना खतना किया, ये कोई इतना नहीं है। जब अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बना दिया, आपको अल्लाह के बाद आपका मकाम और रुतबा, तो ये छोटी छोटी बातें आप पर नहीं होता कि आपकी तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई फजीलत में की शान में कमी आ जाएगी। तो बहरहाल ये 7वें दिन हकीका और खतना जो है ना अब्दुल मुतलब ने किया। अब आते हैं जी नाम मुबारक की तरफ। आपका नाम मुबारक एक है ज़ाती और एक है सिफाती। आपके ज़ाती कहते हैं नाम मोहम्मद और अहमद है। मोहम्मद नाम अब्दुल मुतलब ने रखा है और अहमद नाम आपकी वालदा आमना ने रखा है। और ये गोया आप ज़्यादा आप मोहम्मद के नाम से मशहूर हैं और अहमद के नाम से भी आप मशहूर हैं, लेकिन मोहम्मद से कम। 4 मकामात कुरान मजीद में है जिसमें आपका नाम मोहम्मद आया है। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 144 है। सूरतुल अहज़ाब है, आयत 40 है। सूरह मोहम्मद है, आयत 2 है। सूरह फतह है, आयत 29 है। यानी कि 4 मकामात पर जो है ना नाम मुबारक मोहम्मद आया है। अहमद और मोहम्मद
میں نے آپ کو بتایا کہ خواب میں آمنہ کو بتایا گیا اور عبد المطلب نے 7 دن بعد آپ کا نام محمد رکھا. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. فعل یفعل تفعیل محمد, ٹھیک ہے نا. محمد تعریف کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی, یعنی کہ تعریف کیا گیا, کس نے کی؟ مخلوق نے بھی کی, اللہ نے بھی کی. اور بعض نے کہا کہ باب تفعیل میں نا کثرت کا معنی بھی ہوتا ہے, تکرار کا معنی بھی ہوتا ہے, اور بغیر کسی چیز کے منقطع مسلسل متواتر کا معنی بھی ہوتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے نا, حدیث متواتر بارش ہوتی ہے نا, تو ایک قطرے کے ساتھ دوسرا قطرہ ایسے ہوتا ہے جیسے ملا ہوا ہے. تو آپ کی تعریف جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں ایسی مسلسل ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا. کیوں؟ ہر وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو درود شریف تو پڑھتا ہی ہوگا تشہد میں, یعنی کہ 1400 سال میں. اور ویسے بھی فرشتے درود شریف نہیں پڑھتے, آپ پر پڑھتے ہیں نا. تو فرشتوں کا درود منقطع ہے کہ غیر منقطع ہے؟ غیر منقطع ہے, یعنی کہ فرشتے مسلسل درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ مسلسل رحمت بھیج رہے ہیں, اور ہم بھی تو مسلسل درود بھیجتے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ محمد جس کی تعریف اللہ نے کی, مخلوق نے کی, سب سے زیادہ کی, کثرت کے ساتھ کی, باب تفعیل کا تقاضا ہے, اور بغیر کسی منقطع ہوئے آپ کی تعریف جاری ہے. اور محمد کا ایک اور مفہوم بھی بڑا پیارا ہے. میں نے نا اصل میں موتی پرو کر لایا ہوں, یعنی کہ خلاصہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ جسم ایسی ہستی ہے مبارکہ جس میں تمام خوبیاں جمع ہو گئی ہوں, یعنی کہ جس کو نیکی کہا جاتا ہے, جس کو خوبی کہا جاتا ہے, وہ آپ میں پائی جاتی. اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی. اور ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی ہو, جو مسلسل ہو, غیر منقطع ہو, وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت وہ دی پہلی جو سورہ الحمد ہے. الحمد ہے نا, حمد, الحمد. اور ہم وہ ہیں کہ جو ہر وقت شکر کرتے ہیں, کھانا کھا کر, پانی پی کے, الحمدللہ. اور حمد کا جھنڈا میدان محشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگا, لواء الحمد. اور ہم معدون, یہ بڑا پیاری بات ہے جی. یہ ہم جو ہے نا, ہم امت, یہ ہم معدون کے رہا. یہ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں ہماری یہ تعریف بیان کی ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہوگی وہ ہم معدون, یعنی کہ اللہ کی بڑی حمد کرنے والی ہوگی. نام بھی محمد اور امت بھی ہم معدون. اور سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں بھائیو, چاہے وہ دوسرے بھائی چلو اختلافی سے, اکیلے تو وہ بھی سورہ الحمد پڑھتے ہیں نا, چاہے امام کے پیچھے چلے نہ پڑھیں, اکیلے تو پڑھتے ہی ہیں نفلوں میں. تو اللہ نے سورہ الحمد دی ہے. ہاں جی. اب ایک یہ کیا سوال یہ کہ آپ ہی کا نام محمد تھا کہ کسی اور نے بھی نام یہ رکھا ہے؟ کہتے 3 شخصوں نے اور بھی آپ سے پہلے اس امید پر اپنا نام محمد رکھا کہ شاید ہمیں نبوت مل جائے, کیونکہ یہ اتنی آپ کی شہرت تھی. اللہ نے نہیں فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو آپ کا نام بھی ادھر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور 3 بندوں نے یہ لالچ کرتے ہوئے کہ ہمارا نام محمد رکھیں تاکہ ہم نبی بن جائیں, لیکن جن کے مقدر میں تھا وہ بن گئے. اب ایک گفتگو یہ ہے کہ اچھا دیکھیے, جیسے اللہ تعالیٰ کے ہیں نا اسماء الحسنہ 99, بعض بھائیوں نے نا قرآن مجید میں ایک طرف اللہ کے نام 99 اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک 99 لکھے ہیں. یاد رکھیے جب آپ ہیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے پھر صفاتی نام 99 نہیں ہے, اور اللہ کے بھی صفاتی نام سے 99 نہیں ہے. اللہ کی بھی تعریف لامحدود ہے,
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بھی 99 نہیں ہیں صرف، لیکن جنہوں نے تحقیق کی ہے، تلاش کی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا 94 95 تک انہوں نے نام گنوائے ہیں، ہادی، مبشر، ہیں جی، نذیر، سراج، منیر، فلاں، تو اس طرح نا 95 نام گنوائے ہیں۔ تو 99 نام ویسے نا اس طرح آتا ہے کہ دیکھیے جی اللہ کے نام ہے تو آپ کے بھی نام 99 ہیں، بھی آپ کے 99 ناموں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بات نہیں مثلا ٹھیک لگتی۔ اب اس سے بھی اہم بات، یہ جو یاسین اور طٰہٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے اور رکھتے بھی ہیں، بھئی نام کا اس کا معنی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں، یہ حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں، سمجھا پائیں؟ یہ یاسین نام رکھنا، طٰہٰ نام رکھنا، یہ معنی ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم معنی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام ہے، یہ پکی بات نہیں ہے۔ لو جی اب اہم نقطہ، یہ بڑی میں اب زبردست نقطے والی بات کرنے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس انداز میں آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات سنیں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے والے بھی سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے نا، توجہ ہے سنیں۔ اب جب بھی ہم کورس کی کتاب اٹھاتے ہیں، کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا جاتا ہے حمد اور اللہ کی تعریف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی جب تعریف کرنی ہو تو لکھا جاتا ہے نعت، ٹھیک ہے، نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد کا لفظ سن کے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اللہ کی تعریف ہوگی، اور جب کتاب کے اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے نا حمد الہی تعالی، اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی تعریف، نعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، میں بڑی اہم بات کرنے لگا، بھئی حمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، حمد الہی بھی اللہ کی حمد ہے، وہ ٹھیک، الحمدللہ، ہاں اللہ کے لیے بھی حمد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حمد کا لفظ بول سکتے ہیں، ہونا یہ چاہیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مفہوم مکمل ادا نہیں ہوتا۔ مکمل مفہوم یہ ہے کہ آپ کہیں حمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل کیا ہے؟ بھی ابھی تو ہم نے سنا کہ محمد آپ کا نام ہے، حمد اس کا مادہ ہے نا، حمد، ہا میم دال، محمد، آپ کا نام ہی محمد ہے، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے حمد نبی نہیں بول سکتے؟ یہ اصطلاح مشہور ہو گئی ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور نعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بھئی نعت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائٹل پر کیا بات سجتی ہے؟ اللہ کے لیے بھی حمد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حمد، اور ہر ایک کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے لکھنا چاہیے حمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، دوسرا ہے ہی احمد، سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دلیلیں میں نے دے دی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔